تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عظمت امت الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام وإذا تركت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر حرمت برکت الوحی وَإِذَا تَسَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے مرحلوں کے ساتھ، بہت سارے حالات کے ساتھ دنیا کے اندر انسان کو اللہ گزارتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حالات کو لانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے طے فرمایا ہے کہ تم پر حالات بھی آئیں گے، تم پر آزمائشیں بھی آئیں گی، یہ ساری چیزیں تم پر آنے والی ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی عظیم الشان شخصیت کے عظمت اور شان و شوکت اس وقت تک جو ہے باقی رہتی ہے جب تک وہ اپنے پہچان باقی رکھے، جب تک کوئی قوم اور کوئی مذہب جو ہے اپنے اعمال پر اور اپنے کردار پر باقی رہتی ہے تو اس قوم کے ہر چیز کی حفاظت ہوتی ہے. جو وہ قوم اپنے حالات کو، اپنے اعمال کو بھول جاتی ہے تو لوگ اسے جو ہے اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی سیاستدان ہے، اگر کوئی جو ہے ایم پی ہے، جب تک اپنے عہدے پر وہ بیٹھا ہے تو اگر وہ مخلوق کی خدمت کرتا رہا تو ہر آدمی اسے اچھا کہتا ہے. جب اپنے منصب میں بیٹھ کر وہ اس کی ذمہ داری کو بھول جاتا ہے تو لوگ اسے جو ہے بجائے اچھائی کے ساتھ یاد کرنے کے برائی کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اسے گالیاں دینا، اسے برا بھلا کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنی ذمہ داری کو اس نے بھول گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر بہت ساری ذمہ داریاں رکھے ہیں. جب تک کہ امت محمدیہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے رہے گی، اپنے جو ہے اعمال پر باقی رہے گی، وہ اللہ کی نظر میں بڑی اونچی رہے گی. جب اپنی ذمہ داری کو بھول جائے گی، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو بھول جائے گی، اپنی ذمہ داری کو بھول جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ کیا ہو جائے گی؟ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت حدیث پاک پڑھا ہے، اس حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی ترغیب دیے ہیں. 3 باتوں کی ترغیب دیے.
اگر کوئی بندہ ان 3 باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بناتے ہیں. اگر کوئی بندہ ان 3 اعمال کو، ان 3 کاموں کو چھوڑ کر اگر کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو دنیا آخرت میں دونوں میں ذلیل کر دیتے ہیں. پہلی چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا عَزَمَتْ أُمَّتِ الدُّنْيَا نُزِعَتْ مِنْهَا هَيْبَةَ الْإِسْلَامِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت دنیا کو عظیم سمجھے گی، دنیا کو عظیم سمجھنے لگے گی، تو اس کے دل سے اسلام کی ہیبت کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. یعنی کہ جب امت محمدیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کی محبتوں میں لگ کر اپنی آخرت کو بھول جائے اور دنیا کی محبتوں میں لگ کر آدمی جو ہے اپنے خدا کو بھول جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو بھول جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی دل سے، اس کے اسلام کی ہیبت کو اس کے دل سے نکال دیتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ اپنے جو ہے اسلام کو نہیں مانتے، اسلام پر عمل نہیں کرتے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی. اس لیے جو ہے جو آدمی اس حقیر دنیا کو حقیقت سمجھتا ہے اور جو آدمی اس حقیر دنیا کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ دنیا جو ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے، یہ مسلمان کے لیے دنیا جو ہے قید خانہ ہے. جیسا کہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ دنیا جو ہے ایک مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. تو آدمی قید خانے میں رہتے ہوئے اپنی خواہشات پر نہیں چل سکتا. آدمی جو ہے اپنے جو ہے منمانی کے مطابق نہیں چل سکتا. جس طرح آدمی قید میں رہ کر، جیل میں رہ کر، قید خانے میں رہ کر اپنی خواہشات کو پوری نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے ایک مومن کے لیے. یہاں آدمی اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے سارے خواہشات کو پورا کرتا رہا تو میرے بھائیوں وہ آدمی آخرت میں ناکامیاب رہے گا. تو اس لیے یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی چیز ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں یہ دنیا جو ہے قید خانہ ہے، اور جو ہے قبر مسلمان کے لیے قلعہ ہے، اور آخرت جو ہے مسلمانوں کے لیے جزا اور سزا کا وقت ہوتا ہے. جو آدمی دنیا کے اندر جو عمل کرے گا آخرت میں اس کا جو ہے اجر پائے گا. اگر دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزارا تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا و سزا کیا دینا ہے اللہ طے کریں گے. تو دنیا جو ہے جب آدمی دنیا کو اپنی حقیقی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور جو ہے دنیا کو آدمی محبت کی نگاہوں سے، للچائی نگاہوں سے آدمی دیکھتا ہے، تو جس کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے دل سے اسلام کی ہیبت کو نکال لیتے. اسلام کی جو خوش نمائی، جو اسلام کی محبت ہے، اللہ اس کے دل سے نکال لیتے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کو ایک مثال دے کر بتا رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر، جن لوگوں نے کفار کی مشابہت اختیار کی، جن لوگوں نے کفار کے مشابہت اختیار کرتے ہوئے غیروں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، اللہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ان کا شہر میں خوشحالی کے ساتھ چلنا پھرنا، ان کا جو ہے خوشحالی کے ساتھ دنیا کے اندر زندگیاں گزارنا، ان کا دنیا کے اندر عہدے پر بیٹھنا، ان کا دنیا کے اندر عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے حکموں کو توڑ کر، اللہ کے احکامات کو توڑ کر، جو لوگ دنیا کے اندر عیش و عشرت میں لگے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک زبان میں ایک بات ہے، حضرت ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم دین پر چلنے والے ہیں، ہم اللہ کے حکموں پر عمل کرنے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو ہم جان جان کر عمل کرنے والے ہیں. اس کے باوجود حضرت ہمیں کیا حالات ہم پر آ رہے ہیں؟ ہر طریقے کے حالات، اندرونی حالات ہم پر خراب ہے، باہر سے حالات خراب ہو رہے، مالی حالات ہماری خراب ہے، جان پر حملے ہو رہے. حضرت ہمارے اوپر تو حالات ہی حالات ہیں، کیا کریں ہم لوگ اس طرح؟ سوال ہے یہ. اب جو لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت
بعض لوگ وہ ہیں جو اسلام تو مسلمان تو نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اسلام میں تو نہیں ہے، کافر ہے، کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. یہ لوگ تو دیکھیں کہ ان عہدوں پر بیٹھے ہوئے، اللہ نے ان کو دولت دے رکھا ہے، اللہ نے ان کو عہدہ دیا ہے، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے اور دنیا کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. اب لوگوں کے اندر ایک ذہنیت پر بات چلتی ہے کہ دیکھو ہم اسلام میں چلنے کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں ان چیزوں میں کیوں مبتلا کیا، کیا بات ہے، مقصد ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، ایک مثال دے کر فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے، جن لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر رکھا ہے، ان کا شہر میں خوشحالی کے ساتھ رہنا، ان کا جو ہے خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کہتے ہیں تمہیں ہرگز جو ہے دھوکے میں نہ ڈالے. اے مسلمانوں تم دھوکے میں نہ رہو. اللہ آگے کہتے ہیں یہ تو تھوڑا سا مزہ ہے، یہ تو کچھ وقت کے لیے مزہ ہم نے دے رکھا ہے، کچھ وقت کے لیے ہم نے ان کو مزہ دے رکھا ہے، اس کے بعد جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا عذاب بھی ہم نے رکھا ہے. کچھ وقت کے لیے ہم نے ان کو جو ہے دنیا کے اندر مزہ دے رکھا ہے. یہ کچھ وقت ہے کہ جو ہے آدمی اس سے مزہ حاصل کر رہا ہے. اب اس کے بعد جو ہے اس پر حالات کیا ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ جو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اللہ خود کہتے ہیں مأواہم جہنم وبئس المہاد. اللہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے ان کے لیے. میرے بھائیوں یہ بات اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہ دنیا کے عیش و عشرت کو دیکھ کر، ان عہدیداروں کو دیکھ کر، ان جو ہے خواہشات میں دیکھ کر، ان لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کر، ان کے عہدوں کو دیکھ کر، اے مسلمانوں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اسلام میں رہتے ہوئے بھی تم غربت میں زندگی گزار رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرات صحابہ جس وقت اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت بلال کا واقعہ ہم سنے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے چٹان پر لٹا کر اور زمین پر لٹا کر ان کو مارا جاتا تھا. سنتے نہیں سنتے، کوڑے مارتے تھے، اس طرح کے حالات بھی ان پر آتے تھے. یہ ساری چیزیں جو ہے حضرت بلال پر گزری ہیں. اور حضرات صحابہ جو ہے جنگ کے میدان میں کھڑے ہو کر، جنگ کے میدان میں کھڑے ہوتے اور ان پر حالات بھی آتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اے نبی جی ہم پر کب جو ہے اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے اے نبی جی ہم جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، ہمارے اوپر حالات آئے، کب اللہ کی مدد آئے گی، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کو ایک چیز بتا دیا، حالات تم پر آنے والے ہیں. اسلام میں جب آدمی داخل ہو گیا تو دنیا کی چیزوں سے اسے آزمایا جائے گا، دنیا کی نعمتیں اسے چھینی جائے گی. جب آدمی بن جاتا ہے تو اللہ ساری دولت اس کے اوپر نچھاور کر دیتے. جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے فجر کی نماز کے لیے گھر سے باہر آئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب گھر سے باہر آئے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے فجر کے وقت میں گھر سے باہر نکلے تو کوئی جو ہے چمکتی ہوئی چیز ان کے پیروں کے پاس آ گئی. تو حضرت عمر جو ہے اس کو لات مارتے ہوئے نکل کر چلے گئے. دوسرے ان کے پاس کوئی صحابی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے اس چمکتی ہوئی چیز کو لات مارتے ہوئے نکل گئے. نماز سے فارغ ہو کر جو ہے مسجد کے باہر آ کر دیکھا تو وہ چمکتی ہوئی چیز نہیں، وہ جو چمکتی ہوئی چیز تھی وہ جو ہے ایک بادشاہ کا جو ہے تاج تھا، وہ سونے کا تاج، کروڑوں کا تاج تھا، وہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کا تاج تھا. وہ جس تاج کے سلسلے میں علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے اگر اس میں کا ایک موتی بھی اگر نکال کر اگر کوئی آدمی اس کو جو ہے بیچ دے، بازار میں بیچ دے، اس کی پیڑھی اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکتی. اتنا قیمتی تاج حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے لات مار کر نکل کر چلے گئے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس وقت اعلان کیا، کہا یہ قیصر و کسریٰ کا جو بادشاہ کا تاج ہے، جس تاج کے پیچھے ساری دنیا کے لوگ اس تاج کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، یاد رکھنا یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ ہمارے پاس بھی آ جائی ہیں تو کل دوسرے کے پاس جا سکتی ہے. تو میرے بھائیوں دنیا کی نعمتوں پر آدمی کا اکڑنا، دنیا کی نعمتوں کے لیے آدمی کا جو ہے صبح سے لے کر شام تک اللہ کے حکموں کو توڑ کر آدمی جو ہے دنیا کی نعمتوں کے حاصل کرنے میں لگ جانا، یہ اس سے بڑی خسارے کی بات کیا ہوئی کہ آدمی کے دل سے اللہ اسلام کو چھین لیتے.
اللہ اسلام کو نکال لیتے اس سے. بھئی دیکھیں دنیا کمانا کوئی بری بات نہیں, کمائیے دنیا کوئی بات نہیں, لیکن دنیا کماتے کماتے آدمی دنیا کی محبت میں لگ جائے, اس کے نزدیک حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ سود کا پیسہ لے رہا ہے, حرام کا پیسہ, چوری کا پیسہ لوگوں کو دھوکہ دے کر کما رہا ہے. جب دنیا کی نعمتوں, دنیا کے حاصل کرنے کے لیے جب آدمی کے پاس حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہ رہی تو بتاؤ اس دنیا کو کوئی فائدہ رہا؟ اسے فائدہ رہا؟ کچھ بھی فائدہ کچھ بھی نہیں رہا. اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے مال کما رہا, صبح سے لے کر شام تک مال کمانے میں لگا ہوا ہے, اگر کوئی آدمی لگا ہوا ہے لیکن جو ہے مال کی محبت اتنی آ گئی, صبح کے وقت میں بھی نماز کی اسے توفیق نہیں ملتی, دنیا جو ہے صبح میں جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی آدمی کو, بتاؤ اس دولت سے کیا فائدہ ملا اسے؟ تو اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو چیز فرمایا کہ جس آدمی نے, جو بندہ مسلمان, جو ایمان والا دنیا کو محبت کی نگاہوں سے, للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دل سے اسلام کی محبت کو, اسلام کی اہمیت کو, اللہ اس کے دل سے جو ہے اسلام کی قدر کو نکال لیتے. آج دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھیں سود کا پیسہ, بیاس کا پیسہ چل رہا, اب اسے بولتے ہیں بھئی حرام ہے, وہ کہتا ہے حضرت چھوڑو حضرت, آج دنیا کے اندر کون حلال کما رہا بتاؤ حضرت؟ بولتا نہیں بولتا؟ آج کون حضرت صحیح طریقے سے کما رہا؟ بھئی حلال طریقے سے کماؤ, جھوٹ نہ بولو, دھوکہ نہ دو, لوگوں کو جو ہے دھوکہ دے کر کمانا گناہ ہے. اب مسلمان ہمارا ایک کہتا حضرت دھوکہ دے کو نہیں کمائے تو پھر پیسہ نہیں ملتا حضرت, جھوٹ بولنا بولتا حضرت, ہم نہ بولتا نہیں بولتا ہمارا مسلمان. تو یہی تو چیز اللہ کے رسول نے فرمایا, جب اس کے دل سے اسلام کی محبت, اسلام کی عظمت, اسلام کی قدر اس کے دل سے نکل جاتی ہے تو اس آدمی کے سامنے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں رہتی ہے, اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں رہتی. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول نے یہی فرمایا, جب بندہ مسلمان ایمان والا دنیا کی محبت اپنے دل میں بٹھا لے, اللہ اس کے دل سے کیا کرتا ہے؟ اسلام کی عظمت کو نکال لیتے, اسلام کی محبت کو اس کے دل سے نکال لیتے. اسی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو جو ہے خریدا ہے, جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے. یہ لوگ بجائے ہدایت کو حاصل کرنے کے, میرے راستے میں چلنے کے, میرے نبی کے طور طریقے پر چلنے کے بجائے ان لوگوں نے دنیا کے خاطر ضلالت کو اپنی زندگیوں میں بٹھا رکھا ہے. دولت کتنی بھی کماؤ سکون نہیں حضرت, بولتے نہیں بولتے, لاکھوں کروڑوں روپے مسلمانوں کے پاس کروڑوں کی دولت ہے, اب پوچھو کیا حضرت سکون نہیں حضرت, کیا کرے سکون نہیں حضرت؟ بھئی سکون کہاں سے ملے گی؟ حلال حرام کی تمیز نہیں رہی, دنیا کی محبت آدمی اپنے دل میں بٹھا لیا, جب اسلام کی محبت نکل گئی تو بتاؤ میرے بھائیوں اللہ اس کے دل میں سکون رکھتا؟ اس کی زندگی میں سکون رہتا؟ نہیں رہتا سکون. تو اس لیے ہمیں جو ہے دنیا کماؤ کوئی بات نہیں, دولت کماؤ کوئی بات نہیں, لیکن دولت کماتے ہوئے آدمی کو یہ دل جو ہے اتنی محبت میں چلے جانا کہ اللہ کے اس کے نزدیک جو ہے اسلام کی کوئی قدردانی نہ رہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں اس حدیث پاک سے ہی بتایا. ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, ذہن میں رکھنا. ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے, ایک بزرگ آدمی تھا, ایک اللہ والا آدمی تھا, وہ مسجد جھاڑا کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ مسجد جھاڑتا. جب مسجد جھاڑتا وہ تو مسجد جھاڑنے کے بعد اس میں جو دھول نکلتی, اس دھول سے کیا کرتا آدمی, اس دھول کو اپنے پاس جمع کر رکھ لیتا. اس دھول کو کیا کرتا آدمی, اس سے اینٹ بناتا. مسجد جھاڑتا تھا, جھاڑنے کے بعد کیا کرتا, اس دھول سے اینٹ بناتا, اپنے پاس رکھ لیا کرتا تھا. لوگوں کو مرنے سے پہلے وصیت کر کر گیا, لوگوں میں مرنے کے بعد جو ہے مسجد کو جھاڑنے کے بعد جو دھول میرے پاس جمی ہوئی ہے, جس سے میں نے جو ہے اینٹ بنائی ہے, اس اینٹوں کے ذریعے سے میرے قبر کو جو ہے کیا کرنا, قبر کے اندر رکھ دینا, قبر کے اندر رکھ دینا. وہ آدمی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد وہ جو وصیت اس نے کر رکھا تھا, جو مسجد کو جھاڑنے کے بعد جس دھول سے اس نے جو اینٹیں بنائی تھی, اس اینٹوں کو جو ہے اس کے قبر میں رکھ دیا گیا. قبر میں رکھے گئے.
رکھنے کے بعد جو ہے جو اینٹیں بچ گئی تھی اس اینٹوں کو لے کر کچھ لوگوں نے کیا کیا بھئی قبر میں رکھا. قبر میں جتنی ضرورت تھی اینٹیں رکھنے کے بعد بقیہ اینٹیں کیا کرا کچھ لوگوں نے اپنے گھروں کی تعمیر میں لگا لیے. گھر بن رہے تھے وہاں تعمیر میں لگا لیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن کے بعد جو ہے ایک زوردار بارش آئی. زوردار بارش آنے کی وجہ سے جن جن لوگوں نے وہ جو ہے بزرگ کے جس نے مسجد جھاڑ کر اینٹ بنایا تھا اس اینٹ کو لے کر جن جن لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اینٹ لگائی تھی اللہ کا کرنا ایسا آیا ان کے گھر گر گئے. ان کے گھر کیا ہو گئے؟ گر گئے. گرنے کے بعد اور جو وہ لوگ جو ہے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے جو اینٹ مسجد سے مٹی سے بنائی تھی وہ اینٹیں کیا ہو گئی پوری کی پوری اینٹ سونے کی بن گئی. کیا بن گئی؟ سونے کی بن گئی. اب ان لوگوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو مسجد کے دھول سے جھاڑی ہوئی اینٹیں ہیں یہ تو سونے کی بنی گئی. چلو ہم جا کریں جس بندے کے قبر میں ہم نے جو ہے اینٹیں رکھی ہیں اب اس کی قبر کھود کر دیکھیں اگر وہاں بھی سونے کی ملے تو پھر ہماری ضرورت پوری ہو جائے گی. ان بندوں نے جو ہے لالچ کے طور پر اس بزرگ کی قبر کو کھودا وہاں سے اینٹیں نکالے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں جب بندہ جو ہے دنیا کی محبت میں آ جاتا وہ بندہ جو ہے حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی. اس کی حلال و حرام کی تمیز باقی نہیں رہتی. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ہمیں فرمایا کہ جو ہے جو بندہ جو ہے دنیا کی محبت میں لگ جاتا اللہ اس کے دل سے اسلام کی محبت تو نکال لیتے. ایک بات. دوسری بات اس حدیث پاک کے اندر دوسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حُرِمَتْ بَرَكَةُ الْوَحْيِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمایا جب میری امت جب میرے مسلمان جب نیک بندے مومن بندے جو مسلمان بندہ برائی سے روکنا اچھائی کی دعوت دینا کیا کرنا اچھائی کی دعوت دینا برائی سے روکنا جب میرا بندہ اس خصوصی وصف کو اس خصوصی صفت کو جب لوگ چھوڑ دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے میری امت کے اندر سے وحی کی برکت کو اٹھا لیں گے. کیا اسی برکت کو؟ وحی کسے کہتے ہیں؟ وحی کسے کہتے؟ وحی اس بات کو کہتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتی اور جو ہے حدیث پاک نازل ہوتا. اللہ کے رسول پر جو آسمانوں سے اللہ کی باتیں نازل ہوتے تھے وہ برکتیں قیامت تک باقی رہنے والی ہیں. کب تک رہنے والے؟ قیامت تک باقی رہنے والے. جب مسلمان ایک دوسرے کو اچھائی کی دعوت دینا بند کر دے گناہوں سے روکنے کی دعوت بند کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان لوگوں پر ان لوگوں سے جو وحی کی برکت ہے جس برکت سے اللہ جو ہے آسمان کے عذاب کو روک دیتے جس کی برکت سے زمین کے عذاب کو اللہ روک لیتے جس کی برکت سے مسلمانوں پر ہر طریقے کے اس عذاب کو روک لیتے ہیں جس عذاب کے ذریعے سے مسلمانوں کی قوم برباد ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس وحی کی برکت سے ان کو بچا لیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے اندر برائی کو جو ہے روکنے کی طاقت بند کر دے مثال کے طور پر کیا ہے اگر کوئی آدمی برا کام کر رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا ہے مزاج اگر کوئی برا کام کر رہا اس کے بارے میں بولے تو بولتے حضرت کئی کو حضرت تمہیں یہ باتیں بولتے نہیں بولتے کئی کو حضرت انہیں کیا کر رہا کہ کریں دے انہیں حرام کا کھا رہا کہ حلال کا کھان دے آپ جو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بولو بولتے نہیں بولتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے اندر جب مسلمان لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا بند کر دے برائی سے روکنا بند کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت سے وحی کی جو برکتیں ہیں اللہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جب لوگ جو ہے ایک دوسرے کو دعوت دینا بند کر دے اچھائی کی دعوت دینا مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی برا کام کر رہا بھئی یہ نہ کرو بھئی اچھائی کی دعوت ہے کہ نہیں اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا بھئی یہ نہ کرو بھئی اچھائی کی دعوت ہے کہ نہیں اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا اسے جو روکنا اگر جو لوگوں کو جو ہے اچھائی کی دعوت دینا برائی سے روکنا یہ نبیوں کا کام ہے
کس کا کام ہے؟ نبیوں کا کام ہے. جس قوم کے اندر, جس مذہب کے اندر, جس مسلک کے اندر جب مسلمانوں کے اندر اچھائی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا بند کر دیا جائے, میرے بھائیوں ایک بات ذہن میں رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے خیر کو اٹھا لیتے. کیا اٹھا لیتے؟ خیر کو اٹھا لیتے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے جو ہے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. آج کل جو ہے مسجدوں کے اندر فجر کی اذان بند ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے جب اذان ہوتی تھی کتنے لوگ آتے نماز پڑھنے کے لیے؟ کم از کم ایک صف تو پوری مکمل ہوتی تھی. ہوتی نہیں ہوتی؟ اب لوگوں کو جو ہے اچھائی کی دعوت دینا بند کر دیا گیا. اب کتنے لوگ فجر کی نماز میں آ رہے؟ 2 3. بڑی مسجد رہی آدھی صف نہیں تو ایک صف آ رہی ہے. ارے نہیں آ رہی. جب اچھائی کی دعوت بند کر دیا جائے لوگوں کے اندر برائی پھیلتی رہے گی. برائی کیا ہوئی؟ جو لوگ رات میں جلد سو کر صبح کی فجر کی نماز کو شرکت کرنے کی کوششیں کرتے, آج وہ گھروں کے اندر اطمینان کے ساتھ سو رہے کہ نہیں سو رہے؟ تو یہی تو بات ہے, جب لوگوں کو جو ہے اچھائی کی دعوت دینا بند کر دیا جائے وہاں خود بخود برائی خود بخود شروع ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ خود بخود شروع ہو جاتی ہے. جب لوگوں کو جو ہے برائی سے نہ روکا جائے گا تو لوگوں کے اندر اور زیادہ برائی شروع ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ اور زیادہ برائی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہی چیز بتایا. اور بنی اسرائیل کے اندر جب جو ہے برائی سے روکنا, اچھائی کی دعوت دینا بند کر دیا گیا, اس وقت کے انبیاء نے اس قوم پر بددعا کی, اے اللہ جب میری قوم اچھائی کی دعوت دینا بند کر دیا گئے اور برائی سے روکنا بند کر دیا, اے اللہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے. کیا کر دے؟ تباہ و برباد کر دے. تو میرے بھائیوں ہم نیک ہیں, نمازی ہیں, روزے دار ہیں, تو ہم اپنے آپ پر غرور و مغرور نہ کریں. یہ نہ سمجھے کہ میری آخرت بن گئی تو بس ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اچھائی کا کام کر رہا, اگر وہ جو ہے گناہ کو دیکھتے ہوئے بھی گناہ کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا, تو یاد رکھنا اس گناہ کے اندر دیکھنے والا بھی گناہ کے اندر گنہگار ہوتا. انہیں کیا کرنے والا؟ انہیں بھی گنہگار ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی آدمی شراب کا اڈا کھولا ہوا ہو, گناہ کا اڈا کھولا ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرابی کو شراب بنا کر دینا, شرابی کو جو ہے اس کی دکان کی طرف انگلی کر کر بتانا, اس کو رہبری کرنا. جو لوگ اس کی دعوت دیں گے, اس کی جو ہے دکان کھولیں گے, جو لوگ اس کی طرف رہبری کریں گے یا ان کو جو ہے بات سے سمجھائیں گے, جاؤ بھائی پی لیو, اس طرح بھی کہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس کے اندر ملوث سب جو ہے گنہگار ہوں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک مثال حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا لین دین حرام ہے. کیا ہے؟ سودی لین دین حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا بھی گنہگار, سود دینے والا بھی گنہگار, سود پر لکھنے والا بھی گنہگار. کیا لکھنے والا؟ اس پر لکھنے والا بھی گنہگار. اور ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر گواہی دینے والا بھی گنہگار, وہ گواہی دینے والا بھی. اور ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی حدیث میں فرمایا اس طرف رہبری کرنے والا بھی گنہگار. جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں حضرت میں بڑا پریشان ہوں, مجھے کون بھی قرض نہیں دے رہا حضرت, کون تبھی بیاس کو دے رہی ہوں تو بتاؤ حضرت کیا دے رہی؟ بیاس کو دے رہی ہیں بتاؤ. اگر کوئی آدمی کہا کہ بھائی فلاں آدمی جو ہے بیاس کو پیسے دیتا, جاؤ لے لیو, کیا بولیا انہیں؟ بیاس کو پیسے دیتا, حالانکہ انہیں پیسے تو نہیں دے رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو رہبری کی ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس گناہ کے اندر اسے بھی شامل کریں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ میرے بھائیوں گناہ کی طرف رہبری کرنا بھی گناہ ہے, اور اچھائی کو گناہ کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنا بھی گناہ ہے. خاموشی اختیار کرنا بھی گناہ ہے. جس طرح جو ہے میرا ہاتھ کٹ جائے تو آدمی کیا کرتا؟ ہاتھ کٹ گیا تو کیا کرتا آدمی؟ سب سے پہلے اسے مرہم پٹی کرتا, اس کو جو ہے علاج کرتا ہے. اسی طرح جس قوم کے اندر گناہ عام ہو جائے تو میری بھی ذمہ داری, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ گناہ کو دیکھ کر جو ہے اس گناہ سے روکنا یہ ہم تمام کی ذمہ داری ہے. نہ روکے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ اس گناہ کے اندر گنہگار ہوں گے. ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کریں گے, ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو ہے اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اچھائی کی دعوت دیتے رہنا, برائی سے روکنا, ورنہ جو ہے اللہ جو ہے
اس قوم پر بھی عذاب بھیجیں گے جو لوگ اس برائی سے نہیں روکتے. تو حضرت اما عائشہ پوچھے اے نبی جی بات آپ کی مجھے سمجھ میں آ گئی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا اس قوم کے اندر اگر کوئی آدمی نمازی ہو, اگر کوئی آدمی جو ہے عبادت گزار ہو, تہجد گزار ہو, نیک بندہ مومن ہے, نمازوں کی پابندیاں کرتا, حج پر حج کرتا, حاجی صاحب ہے, زکوٰۃ دیتا, دعوت و تبلیغ میں خدمت کرتا ہے, سب چیز دین کی محنتیں کرتا ہے, اے نبی جی اگر وہ جو ہے اللہ کا عذاب آئے تو کیا اسے بھی عذاب ملتا کیا؟ جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتے اس نیک بندے پر بھی اللہ عذاب نازل کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جب اللہ کا عذاب آسمان سے نازل ہوتا ہے, بروں پر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو نیکوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. تو حضرت اما عائشہ پوچھے نبی جی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جس قوم کے اندر برائی عام ہو جائے, گناہ کیا جا رہا ہو, اے عائشہ اگر یہ نیک آدمی صرف مسجدوں کی حد تک باقی رہے, مسجدوں کے حد تک باقی رہے, مسجد میں عبادت کرتے رہتا ہے, دین کی محنتیں کرتا ہے, لیکن یہ آدمی برائی کو دیکھ کر بھی اپنی قوم کو جو ہے برائی سے نہیں روکے گا, اللہ کا جب عذاب آئے گا اس نیک آدمی کو بھی عذاب اللہ کا آئے گا, ساری قوم اس میں ملوث ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیوں جہاں تک ہو سکے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اپنے قوم کو, اپنے بچوں کو جہاں کہیں برائی دیکھیں اس برائی سے روکنے کی کوششیں کریں. تو بہرحال یہی حدیث پاک کو انشاءاللہ جو ہے آئندہ جمعہ بھی اسی پر بات ہوگی, جلد آنے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.